لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وفقنی لما تحب وترضی واجعل عواقب امورنا خیرا. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر ہمارے لاکھوں سلام. فرزند رسول، فرزند حسین، سید الساجدین، سید الصابرین، زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام کی وہ مارکۃ الآرا دعا جسے دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، یعنی بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں امام کی یہ دعا ہے. صحیفہ کاملہ کی 20ویں دعا نمبر 20، اسی کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. امام نے خدا سے ان الفاظ میں دعا کی ہے، کہتے ہیں وَأَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَرَفْضِ أَهْلِ الْبِدْعِ وَمُسْتَعْمِلِ الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ. پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں استمرار کے ساتھ مسلسل تیری اطاعت کرتا رہوں اور اس سے الگ نہ ہوں. اسی طریقے سے میں جماعت کے ساتھ رہوں، اتحاد، یونٹی اور اخوت، برادری، لوگوں کو ملا جلا کے رکھوں، یعنی اہل حق کے ساتھ رہوں اور ان کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے توفیق دے کہ جو اہل بدعت ہیں ان سے بالکل الگ رہوں، ان سے رفض کا تعلق رکھوں اور ان سے میرا کوئی رابطہ، رشتہ اور کنیکشن نہ ہو. وَمُسْتَعْمِلِ أَهْلِ الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ. اور پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو اہل رائے ہیں اور دین میں اختراع کرنے والے ہیں، نئی نئی ایجادات کرنے والے ہیں، ان سے بھی میں رفض کا رابطہ رکھوں، یعنی ان سے بھی میرا کوئی کسی طریقے کا تعلق، رشتہ اور ناطہ نہ رہے. یعنی گویا امام سجاد علیہ السلام نے واضح طریقے سے بتایا کہ اہل حق کے ساتھ رہنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اور جو اہل رائے اور اہل بدعت ہیں ان کا کسی طریقے سے ساتھ نہیں دینا ہے. گزشتہ گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام نے فرمایا کہ اہل بدعت کے ساتھ مسکراہٹ کا لہجہ بھی تمہیں اختیار نہیں کرنا ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ کھیلتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ مسکرا کے ملتا ہے. بشرہ فی وجہ وحزنہ فی قلبہ. ایک مومن اپنے غم کو اپنے دل میں رکھتا ہے، چہرہ مگر مسکراتا رہتا ہے. لیکن اگر اہل بدعت کے سامنے ہو جائے اور پتہ ہے یہ آدمی بدعت ہے، اہل بدعتی ہے اور اس نے دین میں یہ چیزیں ایجاد کی ہیں، اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے ہاں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو ہے در حقیقت خدا کے مقابلے میں قانون تیار کر رہا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں گویا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں گویا خدا اور رسول سے معاذ اللہ بہتر دین کو جانتا ہوں. جس طریقے سے بدعتی ہے اسی طریقے سے اہل رائے ہیں. رائے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی رائے رکھے اور کہے کہ میری نظر میں یہ چیز اچھی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ دین ہونا چاہیے، یہ شریعت ہونا چاہیے، شریعت کو اس طریقے سے چلنا چاہیے. میں شروع میں ہی رک کر اپنے تمام سامعین کو اور ناظرین کو یہ بتا دوں، خاص طور سے اپنے جوانوں کو، آج کل جہاں کہیں بھی کوئی دینی مسئلہ آتا ہے واقعاً شیطان ہمارے اوپر اتنا اٹیک کرتا ہے، جوان پلٹ کے یہی پوچھتے ہیں مولانا یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کیوں ہے، اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے اعتبار سے یہ بہتر رہتا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں دین بنانے والے، اور ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے رائے دینے کے لیے؟ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، اہل دماغ، انکشافات کرنے والے، ریسرچ سینٹر رکھنے والے، بڑی بڑی لیبارٹریاں اور بڑی بڑی ٹیکنالوجیوں کے مالک
ایک رائے دیتے ہیں، اگلا کوئی اس سے بڑا ریسرچ اسکالر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو جو کچھ بھی ان کی تھیوری تھی غلط تھی، اصل بات یہ ہے۔ 2-4-10 سال کے بعد اس سے بہتر آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی غلط تھی۔ آپ دیکھیے کوئی بھی سائنس کی اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو، روز بروز ترقی ہوتی چلی جائے، اچھی بات ہے۔ جس نے اپنی پہلے رائے دی تھی اور انکشاف کیا تھا وہ بھی صحیح تھا اور اس نے اپنی محنت کی تھی، اس کے بعد دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، یعنی فوق کل ذی علم علیم۔ دنیا میں ہر ایکسپرٹ سے بہتر ایکسپرٹ ہے، ہر ایک سے جاننے والا، بہتر جاننے والا موجود ہے، لیکن اللہ وہ ہے علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قدرت والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ خدا سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں ہے، لہذا جو خدا نے دین شریعت بھیجی ہے، اگر کوئی اس میں کسی چیز کو اپنی رائے کی مداخلت کرنا چاہتا ہے تو یعنی گویا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارا علم خدا سے زیادہ ہے، تم خدا سے زیادہ اپنی یا بندوں کی مصلحت جانتے ہو۔ لہذا رائے کا مطلب یہ ہے کہ خدا، رسول، قرآن اور حدیث کے بجائے کوئی انسان اپنی رائے پیش کرے۔ امام نے کہا پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ایسے لوگوں سے الگ رہوں۔ اب یہاں سے ایک نئی بات کی طرف توجہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رائے لینا، رائے دینا، لوگوں کی رائے معلوم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات اگر کہیں ہیں اور ہم چند لوگوں کو بٹھا کے مشورہ کر رہے ہیں اور ان سے رائے لے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اضربوا بعض الرائے ببعض، ایک رائے کو دوسرے رائے سے ملاؤ تو اس سے صحیح راستہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آپس میں رائے مشورہ کرو، چند لوگ اپنی اپنی رائے دیں، پھر اس کا اچھا نتیجہ نکالو۔ اور اسی طریقے سے مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ من استقبل وجوہ الآراء عرف مواضع الخطا، جو آدمی تمام رائوں کا استقبال کرتا ہے۔ جب حکومتیں کوئی پلان بنانا چاہتی ہیں تو اپنی پبلک سے، اپنی قوم سے رائے لی جاتی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کو مداخلت دی جاتی ہے اور ان کی رائے کا بھی احترام کیا جاتا ہے، اور جو اچھی رائے ہوتی ہیں ان رائےوں کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ جو سب کے رائے کا استقبال کرے گا، یعنی اسلام رائے کا استقبال کرنے اور لوگوں کے رائے دینے کو ایک طریقے سے اچھا سمجھتا ہے۔ جہاں یہ چیز پیدا ہوگی انسان غلطیوں کو سمجھ جائے گا، جب غلطیوں سے بچ جائے گا تو یہی قوم ترقی کرے گی اور پروگریس کی طرف جائے گی۔ لیکن اگر کبھی کوئی اپنی رائے پر اڑا رہے، ڈٹا رہے، ہٹ دھرمی پہ باقی رہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں من استبد برأیہ ہلک۔ اگر کوئی اپنی رائے پہ اڑا رہے، ڈٹا رہے اور ہٹ دھرمی سے کام لے، ٹس سے مس نہ ہو، دوسروں کی بات نہ سنے، یہ انسان ایک نہ ایک دن ہلاک ہو جاتا ہے۔ دوسری بات مولا کائنات یہ فرماتا ہے لجاجت، ہٹ درمی، بلا وجہ اپنی بات پہ اڑے رہنا، اس سے انسان کی رائے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 3 لوگ ہیں کہ جن کا 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایک پہلی چیز کا نام ہے شرک، اللہ کا شریک قرار دینا، دوسرے کفر، خدا کا انکار کرنا، اور تیسرے ورائے۔ قالو یا امیر المومنین مر رائے، کہا یہ رائے کیا ہے جس کے ساتھ عمل قبول نہیں ہے؟ قال تدعو کتاب اللہ و سنت رسولہ و تعمل بالرائے، کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دو، سنت پیغمبر کو بھی چھوڑ دو، اور اپنی رائے، اپنی مرضی کے مطابق جو دل چاہے عمل کرو، کہو یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، ایسا عمل قبول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں کسی بھی طریقے سے رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے رائے مشورہ ہونا چاہیے اور رائے مشورے کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہماری رائے چلنے والی نہیں ہے۔ جو خدا نے کہا اس کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لہذا ہٹ درمی سے بچنا ہے اور اپنی رائے پیش کرنے سے بھی ہمیں کنارہ کشی کرنا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک واللجاجہ، لجاجت، ہٹ درمی سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سٹارٹنگ جہالت ہے اور اس کی انتہا جو ہے وہ شرمندگی پر ہوتی ہے۔ یعنی لجوج، ہٹ درم وہی ہوتا ہے اپنی بات پر بلا وجہ وہی اڑا رہتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ الافراط فی الملامت یشب نیران اللجاجہ، یہ ہٹ درمی کبھی کبھی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بچے، گھر والے خاص طور سے ہماری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم حد سے زیادہ ان کی ملامت کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم امام کی دعا کے
اسی حصے میں عرض کر چکے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا کہ وہ ترک التعییر، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں سرزنش نہ کروں، ملامت نہ کروں۔ یہاں پر بھی پیغمبر مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ حد سے زیادہ ملامت کرنا، ایک بات پہ ٹارچر کرنا اور ٹہو کے دینا، اس سے سامنے لجاجت پیدا ہوتی ہے، ہٹ درمی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دو مرتبہ آپ نے ٹوک دیا، کہہ دیا، سمجھا دیا، بات کافی ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہٹ درمی سے کیسے بچا جائے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو، کاموں میں جلد بازی سے پرہیز کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، یا تسقط اور تساقط سے بچو جتنا بھی امکان ہو، یا جہاں کہیں بھی ممکن ہو جو تمہیں پسند نہ ہو اس میں لجاجت سے بچو، ہٹ دھرمی سے بچو، یا اسے کمزور کرنا، جب کوئی چیز واضح ہو جائے تو پھر اس میں وہن اور کمزوری سے بچو۔ فَذَا كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ، مختصر یہ کہ امام نے فرمایا کہ جہاں جو جس کی جگہ ہے، جو جس کا موقع و مقام ہے، اس کو اس جگہ کے اوپر رکھو، اور باقی افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بچہ جوان یہ پوچھے، اور عام طور سے آج کل ذہنوں میں یہ زہر گھولنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، برین واش بھی ہو جا رہا ہے کہ اللہ نے، رسول نے رائے سے منع کیا ہے۔ امام سجاد بھی دعا کیا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ اپنی رائے استعمال کرنے والے بدعتیوں سے میں اپنے آپ کو دور رکھوں، جو رائے پر عمل کر رہے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھوں۔ اب جو علماء کرام، مراجع کرام فتویٰ دیتے ہیں تو کیا یہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں یا کسی اور کی رائے ہوتی ہے؟ تو آئیے، پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم نے ابھی گفتگو کی تھی اس سے پہلے کہ امام علیہ السلام نے، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عالم کے ہوتے ہوئے، زیادہ بڑے صاحب علم اور فضل کے ہوتے ہوئے اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے تو یہ بدعتی ہے اور یہ گمراہ کرنے والا ہے، اور خود بھی گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایکسپرٹ ہے، جو زیادہ ماہر ہے، اس کو چھوڑ کر انسان کمتر کی طرف اگر دعوت دے رہا ہے تو در حقیقت یہ نفس پرستی ہے، ہلاکت ہے اور قوم کو گمراہ کرنا ہے۔ تو اب عالم کی تقلید اسی لیے ہوتی ہے، اور تقلید کے لیے عالم کی شرط یہ ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے بہتر ہو اور سب سے اعلیٰ ہو۔ اب جو مجتہدین اور مراجع تقلید فتویٰ دیتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے فتویٰ دے رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو بھی مرجع تقلید اور جو بھی مجتہد فتویٰ دیتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے جو کچھ بھی سمجھتا ہے اسی کے مطابق ہمیں حکم شریعت بتاتا ہے۔ فتووں کے آخر میں احوط، واجب، اوجب، قابل اشکال، محل اشکال یا اس طرح کے لفظ بار بار استعمال کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مجتہد اپنی مرضی سے نہیں، اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دے رہا ہے، ورنہ یہ لفظ استعمال نہ کرنا ہے بال برابر، بلکہ اس سے بھی کم۔ جتنا بھی ایک آپ مائکروسکوپ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس میں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے بچے جب کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ اور ذرہ بین کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے علماء اور مجتہدین کرام ایک فتوے کو دیکھنے کے لیے گہرائیوں تک جاتے ہیں، اور تمام حدیثوں اور تمام قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، چہاردہ معصومین کی سیرت کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، علماء کے فتوے اور تمام چیزوں کے اوپر نظر ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے حکم شریعت بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جو الفاظ معصوم نے رکھے ہیں اس کے پابند ہیں۔ آئیے، واقعاً جب مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اصول کافی میں روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم لوگوں کو اپنی مرضی اور اپنی رائے کے مطابق راستہ بتائیں، فتویٰ دیں، اور ہم اپنی خواہش اور اپنی ہوا ہوس کے مطابق اگر ہم فتویٰ دینے لگیں، لَكُنَّا مِنَ الْحَالِكِينَ، تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کو اپنی رائے، اپنی مرضی اور اپنی ہوا و ہوس کے اعتبار سے فتویٰ نہیں دیتے ہیں، وَلَكِنَّا نُفْتِهِمْ بِآثَارٍ مِّن رسول اللہ، بلکہ ہم ان کو شریعت بتاتے ہیں، ان کو دین بتاتے ہیں، اور ان کو جواب دیتے ہیں آثار رسول خدا کے مطابق، اس کے ذریعے سے۔ وَأُصُولِ عِلْمٍ عِنْدَنَا، اور وہ جو اصول علم ہے، علم اصول ہے، جو ہمارے پاس قوانین اور قاعدے ہیں، اس کے مطابق ہم لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ نَتَوَارَثُهَا،
کابرن ان کابر، یہ ایک کے بعد ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ صاف طریقے سے امام باقر علیہ السلام نے فرما دیا کہ یعنی جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہیں یہ در حقیقت میراث پیغمبر ہے، علم پیغمبر ہے، کتاب خدا ہے۔ یہی کام ہمارے علماء اور مراجع تقلید بھی کرتے ہیں۔ جو وہ فتویٰ اور جو حکم شریعت ہمیں کتابوں سے اور حدیثوں سے نکال کے بتاتے ہیں وہ ان کی اپنی رائے نہیں ہے، وہ بلکہ کتاب اور سنت سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا جناب قسم ابن عباس کے بارے میں، اب لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے یا ہر آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ پہلی بات تو میں یہاں رک کے یہ کہہ دوں کہ جو یہ برین واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تقلید کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تقلید کے لیے قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تقلید کے لیے عقلی دلیل کافی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تقلید کی دلیل کیا ہے؟ تقلید کی دلیل قرآن میں تو ہے ہی، حدیث میں تو ہے ہی۔ ان سے پہلے تقلید کی جو دلیل ہے وہ در حقیقت عقل ہے، تقلید عقلی چیز ہے، اور اس کے لیے میں بالکل سامنے کی واضح مثال بیان کرتا ہوں۔ ایک بچی 9 سال کی ہے، بتائیے کل یہ 9 سال کی ہو رہی، صبح نماز پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی تو کیسے پڑھے گی؟ 2 رکعت پڑھے گی یا 4 رکعت؟ اذان پہلے کہے گی یا بعد میں؟ اقامت پہلے کہے گی یا بعد میں؟ ایک بچہ ہے جو ابھی 15 سال کا ہو رہا ہے، یہ آدمی کل کو بچہ 15 سال کا اسے نماز پڑھنا ہے، بالغ ہو چکا ہے، یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ کیا آپ اسے قرآن دے دیں، حدیث کی کتابیں دے دیں، موبائل بھی دے دیں، کیا اس کی سمجھ میں آئے گا؟ یا ایک 60 70 80 سال کے بزرگ ہیں آج ہر جگہ، جتنی بھی پوری دنیا میں، حتیٰ کہ آپ عراق میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، دوسری جگہوں کے اوپر چلے جائیں، ایسے لوگ ہیں جو بالکل انگوٹھا ٹیک ہیں، کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے مومن ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، مگر ان کے پاس نہ کوئی زبان کا علم ہے اور نہ کسی طرح کا علم ہے، ٹھیک ہے سادے سیدھے مومن ہیں۔ زیادہ تر اکثریت ہماری قوم کی اور مسلمانوں کی یہی ہے کہ جو ان پڑھ ہیں، انہوں نے پڑھا لکھا، خواتین کا تو معاملہ اور بھی زیادہ ہے کہ ان کے یہاں لٹریسی اور تعلیم اور ایجوکیشن کا کہیں دور دور تک بھی پتہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ ہیں۔ اب یہ اگر دین کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو کس طریقے سے عمل کریں گے؟ کوئی تو ہونا چاہیے ان کو بتانے والا، جس کی بات بھی یہ مانیں گے، ہم جیسوں کی مانیں یا آپ جیسوں کی مانیں یا کسی اور کی مانیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ جو اپنے سے بہتر اور افضل کے ہوتے ہوئے اپنی طرف بلائے، یہ آدمی بدعتی ہے، یہ آدمی گمراہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا آج عالم وقت، مرجع وقت، اور جو واقعاً ہمارے سروں کے تاج ہیں بزرگان علم، ان کے مقابلے میں اگر کوئی اپنا جھنڈا اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی پبلسٹی کرنا چاہتا ہے، مولا کائنات نے واضح طریقے سے فرمایا یہ علم کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے، یہ دین نہیں چاہتا ہے، یہ پبلسٹی چاہتا ہے۔ جو بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو دعوت دے رہا ہے، اس کا نام تشیع نہیں ہے، اس کا نام اہل بیت کے خلاف راستہ چلنا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ واقعاً کیا فتویٰ دینا اور اجتہاد اور قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا معصومین علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ مولا کائنات نے قسم ابن عباس کو لکھا وَاجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْن، کہ اپنے گورنر کو مولا لکھ رہے ہیں کہ دیکھو عصرین یعنی ظہر کے بعد اور نماز عصر کے بعد لوگوں کے لیے بیٹھا کرو، ان کو آنے کی اجازت دو، ان سے ملو، ان سے ملاقات کرو۔ فَافْتِرِ الْمُسْتَفْتِي، اگر کوئی حکم شریعت آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہے، فتویٰ معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کو فتویٰ دو، اس کو حکم شریعت بتاؤ۔ وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ وَذَاكِرِ الْعَالِمِ، جو جاہل ہیں ان کو تعلیم دو، یعنی تمہارے یہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اگر کوئی عالم ہے تو ذاکر اس سے مذاکرہ علم کرو، اسے یاد دہانی کرو یا اس کے ساتھ علمی مباحثہ کرو تاکہ تمہارا علم جو ہے باقی رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ فَافْتِرِ الْمُسْتَفْتِي، کوئی فتویٰ پوچھنے والا ہے تو اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کو فتویٰ بتاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں بیٹھ کے ڈائریکٹ امام کی حدیثیں تو نہیں بیان کر رہے ہیں، امام نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ میری حدیثیں بیان کرو، نہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بھی صاحبان حاجت ہیں اور جن کو جو علم شریعت اور احکام چاہیے، جو بھی احکام ہے تم ان کے لیے بیان کر سکتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب ابان ابن تغلب سے اتنا واضح انداز سے فرمایا اجلس فی مسجد المدینہ، اے ابان مدینہ کی مسجد میں بیٹھو، وافت للناس، اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو، لوگوں کو حکم شریعت بتاؤ، لوگوں کو احکام شریعت بتاؤ۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى فِي شِيَعَتِي مِثْلُكَ،
اس لیے کہ میں چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے شیعوں میں تمہارے جیسے افراد کو دیکھوں۔ دیکھیے امام نے یہ نہیں کہا صرف کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم جو ہے وہ لوگوں کے لیے فتویٰ دو اور تم اکیلے، نہیں، فی شیعتی مثلک، تم ایک نہیں میرے شیعوں میں تمہارے جیسے اتنے افراد ہونا چاہیے جو لوگوں کو فتویٰ دیں، حکم شریعت بتائیں، قرآن و حدیث سے احکامات معلوم کریں۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے خدا سے یہ دعا کی، پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں اہل بدعت سے دور رہوں، اور جو اپنی رائے رکھنے والے ہیں اور دین اور شریعت میں نئی نئی رائے دینے والے ہیں اور اپنی رائے سے شریعت کے احکام بیان کرنے والے ہیں، میں ان سے الگ رہوں، دور رہوں، جدا رہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے میرے اندر یہ صفات منزل تکمیل تک پہنچ جائیں اور میں زینت متقین کے لباس سے آراستہ ہو جاؤں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صفات تو ہوں مگر لباس میں کہیں کوئی کمی رہ جائے اور وہ لباس پہننے کے قابل نہ ہو۔ جیسے بہترین کپڑا آپ لیتے ہیں تو اس میں اگر کہیں ایک دھبا ہوتا ہے، کہیں ایک دھاگا کٹا ہوا ہے، کہیں ذرا سا کچھ تھوڑا سا خرابی ہے، تو بہترین سے بہترین ڈریس اور سوٹ بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ لباس متقین ولباس التقوی ذالک خیر، لباس تقوی ہی خیر ہے، بہترین ہے۔ زینت صالحین یہی ہے کہ جس میں ہر چیز بہترین انداز سے ہو، اور اس کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب انسان لزوم دوام طاعت کی منزل پر فائز ہو، جماعت کے ساتھ یعنی اہل حق کے ساتھ وابستہ رہے، اور اختلاف، افتراق اور فتنہ و فساد سے دور رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بدعت کے یہاں کے لیے اس کے یہاں کوئی سافٹ کارنر نہ ہو۔ لہٰذا آج جاگنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کتنے اہل بدعت الگ الگ ڈریس میں، الگ الگ شکلوں میں، صورت میں، لباس چینج کر کے، ڈریس چینج کر کے، شکل و صورت چینج کر کے، انداز اور تبدیل کر کے، حتیٰ کہ زبان اور لینگویج تبدیل کر کے آج ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں، قوم کو، جوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن حق کل بھی واضح تھا، آج بھی واضح ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اسی طریقے سے واضح رہے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے تعلیم دیں، صحیح دین اور شریعت سکھائیں، علماء، مراجع اور عالم وقت سے اپنے کو وابستہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا کو اپنے لیے دعائے قنوت بنا لیں اور اپنے لیے ورد بنا لیں کہ خدا سے دعا کرتے رہیں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں دائمی طور سے، مستمر طور سے تیری اطاعت کرتا رہوں، اہل بدعت سے میں رشتہ ناطہ توڑ لوں، اہل رائے سے میرا کوئی تعلق نہ رہے، اور میں ان سے بری و ذمہ ہوں۔ رب کریم پروردگار ہمیں ان دعاؤں کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ہماری عوام کو اہل بدعت اور اہل رائے کے شر سے محفوظ فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔